بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر میں خطاب سے دعوت دیاں گا مولانا عبدالغفار بہاولپوری صاحب، فضیلت و شیخ عزت مآب مولانا عبدالغفار بہاولپوری صاحب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اللہم صلی وسلم علی عبدک ونبیک محمد وبارک وسلم وصلی علی۔ قابل صد احترام علماء کرام، عزیز بھائیوں، محترم دوستو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی زمین پر مسجد سے زیادہ بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے، اور انسانی زندگی میں اللہ کی بندگی سے زیادہ اہم کام اور کوئی نہیں۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ و افضل، بہتر اور اچھا انسان اور کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی بھی اعتبار سے ہمارے نبی سے زیادہ اچھا کسی کو نہیں بنایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے زیادہ سچی اور خوبصورت دعوت اور کوئی نہیں۔ اللہ کے اس مبارک گھر میں، جس کے بنے ہوئے ابھی چند مہینے ہوئے، آج ماشاءاللہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ ایک کام تسی کرنا ہے تے بغیر کہن تو کیتی کو دیا ہے، جے نعرے میں لواندا کو نہیں۔ میری تقریر تو ہوندی ہے سبق، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کچھ آپ سکھاں، کچھ دوستاں دے سامنے عرض کراں، باقی اپنا بہتا نہیں ہوندا۔ باقی قاری عبدالرزاق صاحب انشاءاللہ تانوں شعر سور سنان گے، میری تے اداں دی ہونی ہے جداں تسی مینوں جان دے، لیکن ایک کام آپے کیتی رکھا ہے، ہن بار بار میں تانوں کہاں بھی کہو تے کہو تے ذرا سواد نہیں آوندا۔ ویسے ماشاءاللہ سیانے لوگاں دا پنڈ ہے، کہو گے نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر اس مسجد کا نام ہے، اور باقاعدہ پہلی کانفرنس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پہ، سیرت امام الانبیاء۔ بھائی میرے پاس تشریف لے گئے کہ جلسہ رکھنا ہے، کانفرنس کا عنوان کیا ہونا چاہیے، تو میں نے انہیں گزارش کیا کہ عنوان وہ رکھیں جو ہمیشہ چلتا رہے، اور لوگ انتظار کیا کریں کہ فلاں عنوان پہ فلاں جگہ پہ جلسہ کب ہوگا۔ تو مجھے فرمانے لگے جی آپ ہی بتا دیں، تو آپ کے امام صاحب شیخ اسامہ صاحب اور میں ہم نے مل کے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تجویز کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ مسجد کی تدبیر کرنے والے، اس کے لیے محنت کوشش کرنے والے، اس جلسے کا انعقاد کرنے والے، سنانے کے لیے حاضری دینے والے، سننے کے لیے تشریف لانے والے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے لیے ہمارا یہ عمل دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، اور آخرت کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ ہمیں حوض کا پانی عطا کر دے، اور اپنے نبی کی رفاقت میں ہمیں جنت عطا کر دے۔ یہ دنیا کتنی لمبی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال ہوگی، اس کے بعد ختم ہونی ہے۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اللہ ہمیں اس میں کامیاب کر دے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے میں
سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ منعقد ہونے والی اس پہلی کانفرنس میں انشاءاللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دنیا ہمارے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی، لوگ ان کی عزت کے، وقار کے، عالی نسب ہونے کے، حسن و جمال پہ فائز ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار و کردار کے سچا ہونے کے، امانت و دیانت کے پاسباں ہونے کے، سب کچھ معترف تھے، مانتے تھے۔ ان جیسا جوان کوئی نہیں ہے، ان جیسا با حیا کوئی نہیں ہے، ان جیسا صاحب کردار کوئی نہیں ہے، ان جیسا اچھا گفتار کسی کے پاس نہیں ہے، ان جیسا حسن و جمال کا مالک کوئی نہیں ہے، امانت و دیانت کا پاسبان ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کا اعلان آسمان سے وحی کے نزول کے بعد 40 سال کی عمر، طبیعی عمر جو زندگی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں عطا کی، اس کے پورا ہونے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے وحی اتاری، سرور کونین نے اس کا اعلان کیا، اور اس دن یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس سے پہلے لوگ جانتے تھے یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، یہ آمنہ کے لخت جگر ہیں، یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ سردار ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اور آج ایک ایسی حیثیت کا، اسٹیٹس کا، ایسے مقام کا اعلان ہو رہا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ہمارے نبی کے لیے مقام ذیشان بنایا اسے کہتے ہیں مقام نبوت۔ کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا۔ توحید کا پیغام آسمان سے آیا، دنیا کے سامنے وہ پیغام پیش کیا۔ انشاءاللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا باب، یہ چند احباب کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے آپ کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی بڑی پاک تھی، آپ کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی بڑی پاکیزہ۔ بیٹے میری طرف ادھر او چھوٹے بابے تواڈے کوئی رہنے ظالمو، انہاں نوں نت ویکھیا کرو، ہن مینوں ویکھنا سنیا۔ ہمارا ایمان ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی بڑی پاک تھی، کوئی کام ایسا نہیں کیا جو دنیا کے عام لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دنیا میں آپ کا تعارف خاندان کی نسبت سے تھا۔ آج جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے وحی کر کے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس کا معنی یہ ہے آپ کو نبوت دی گئی ہے، آپ جو نہیں جانتے تھے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اٹھئے اعلان کیجئے۔ اللہ کس چیز کا اعلان کروں؟ فرمایا میری توحید کا اعلان کیجئے، اپنے ختم الرسل ہونے کا اعلان کیجئے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس سے پہلے دنیا جانتی تھی محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت کے بعد مقام و حیثیت بدل گئی۔ اب تعارف کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کوئی دنیا میں اور رشتہ ناتا تعارف کا کوئی اور کرینہ، آپ کو پہچان کروانے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو۔ سب سے بڑا تعارف یہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت سے بڑھ کے عزت کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے رسالت سے بڑھ کے پیغام کوئی نہیں بنایا، مقام کوئی نہیں بنایا، اور رسالت پیغام ہے اللہ کی طرف سے آسمان سے اترنے والی وحی کو دنیا تک پہنچانے کا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، چونکہ آپ رسول ہیں اس لیے جو آسمان سے ہم دے رہے ہیں اسے دنیا تک پہنچائیے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ نے آسمان سے اتاری رسول نے دنیا تک پہنچائی، انشاءاللہ میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ توحید کا پیغام۔ اسپیکر والے بھائی کدھر ہیں؟ بیٹھے جڑی گونج آندی نا یہ بند کر۔
پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کوئی شک نہیں آپ کے حسین و جمیل چہرہ اقدس، موتیوں سے زیادہ چمکدار آپ کے دندان مبارک، آسمان کے چاند کو شرمانے والا آپ کا حسن و جمال، نزاکتیں، لطافتیں، سب کچھ موجود ہے. لیکن سیرت محمد الرسول اللہ کی بحثیت رسول، اس کا پہلا ورق اللہ کی توحید کی دعوت ہے. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں تم نے پوجا جس کو پوجا، 360 بیت اللہ میں سجے ہوئے ہیں، سفر و حضر کا الگ ہے، بیماری کے لیے الگ ہے، شفا کے لیے الگ ہے، عورتوں کے الگ ہیں، بزرگوں کے الگ ہیں، بچوں کے الگ ہیں. یہ شفا دیتا ہے، یہ دعا دیتا ہے، یہ اناج دیتا ہے، یہ رشتے کرواتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے. تم نے بہت ٹکریں ماری، بڑا رسوا کیا، یہاں وہاں جا کے جبین نیاز جھکائی. آؤ میں اللہ کا رسول ہوں، کائنات کے لیے پیغام رحمت ہوں. میرے پیغام رحمت کی پہلی سطر یہ ہے، پہلی لائن یہ ہے، یہاں وہاں ذلیل ہونے کی بجائے ایک کے پاس آ جاؤ جس سے زیادہ زبردست، طاقتور، عطا کرنے والا، دینے والا، درگزر کرنے والا، جھولیاں بھرنے والا، دستگیری کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا اور کوئی نہیں. اور یہ مسئلہ بڑا سمجھنا. اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید سے روشناس کروایا. لوگ رسوا ہوتے تھے، مکہ والے ذلیل ہوتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنا لیا، پھر اسے معبود بنا کے اس کے سامنے سر مسجود ہو. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کھلی گمراہی میں تھے، نہیں جانتے تھے حقائق کیا ہیں، حالانکہ وہ دنیا کے معاملات جانتے تھے، اللہ کی توحید سے نا آشنا تھے، رسول کی تعلیمات سے نا واقف تھے. اللہ فرماتے جاہل، ڈگریاں کام نہیں کرتی. ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں بیٹا یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر ہے، یہ کالج کا ٹاپر ہے، یہ تحصیل بھر سے پہلی پوزیشن لینے والا ہے، اس سے قرآن مجید کتنا آتا ہے، اس کی کوئی غرض نہیں، اسے نماز کی دعائیں آتی ہیں، کیا ان کا ترجمہ کبھی پڑھا ہے؟ کیا فاتحۃ الکتاب الحمدللہ رب العالمین اس کا معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ ہیبت اور حیت قیامت کے دن کی، کیا یہ تیرا بچہ جانتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مدعا کیا ہے؟ اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ کیا جانتا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیو، اصل چیز، اصل علم اللہ ذو الجلال والاکرام کا تعارف، یہی اصل دین ہے، توحید ہی اصل دین ہے. رسول اللہ کی سیرت ساری توحید کے مرکز کے گرد گھومتی ہے. کوئی ایک دعوت آپ کی، کوئی ایک پیغام آپ کا، آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کی دعوت سے خالی. لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. یہ ساری بھاگ دوڑ، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی پتھر کھاتے ہیں، کبھی گالیاں سنتے ہیں، کبھی کانٹے پاؤں میں برداشت کرتے ہیں، کبھی گھر سے بے گھر ہوتے ہیں، کبھی سوشل بائیکاٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی بیت اللہ کے جوار میں گلے میں کپڑا ڈال کے بے ہوش کر کے گرایا جاتا ہے. اللہ کی قسم، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی شہداء کے لاشوں کے جنازے پڑھاتے ہیں، کبھی اپنوں کو اٹھا اٹھا کے پھٹے کٹے جسموں کو روح پرواز کر چکی ہے. اللہ اکبر. ان شہداء کے جسموں کو مٹی کے سپرد کرتے ہیں، کبھی آنسو بہاتے ہیں ان شہادتوں پر. یہ سب کس لیے؟ تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے بندوں کے رب کی بندگی پر قائل کریں. یہ معراج ہے دین کی، یہ اصل دین ہے.
میں عرض کر رہا ہوں انسانیت ذلیل ہو رہی تھی. بارش چاہیے فلاں بت سے جا کے مانگو، اولاد چاہیے فلاں سے جا کے مانگو، شفا چاہیے فلاں سے جا کے مانگو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، میں تمہیں ایک ایسا زبردست رب بتاتا ہوں جو سب کچھ دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، دوا بھی دیتا ہے، اللہ اکبر، بگڑی بھی بناتا ہے، ٹوٹے ہوئوں کو بھی جوڑتا ہے، اولاد نہ ہو تو اولاد بھی دیتا ہے. اور سچ یہ ہے صرف وہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا، دیتا ہی صرف وہ ہے. جناب یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی، سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور نبی ہیں. اللہ اکبر، جیل میں قید ہیں. قیدیوں کو خواب آیا، وہ داستان ساری سنی ہے. ہمیں اور کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، یوسف زلیخا کی داستان بڑی آتی ہوتی ہے نا. ماشاءاللہ ساڈے مولویوں نے بنا کے کسی انہیں کچھ لائے نے. مولوی صاحب نکاح پڑھا کے نا دعا کرنے ہوں، یا اللہ انہاں دے وچ یوسف تے زلیخا والی محبت پیدا کر. سبحان اللہ. میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، اللہ کے بندے یوسف زلیخا میں کون سی محبت تھی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ بدکار تھی، وہ بے حیا تھی. اچھا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بندہ اچھا تھا، سریکی تھا، کہنے لگا سائیں کڈائیں سوچا ہی کہنی گال تو ایویں. یوسف علیہ السلام جیل میں قید ہیں. اللہ اکبر. ساتھ والوں کو خواب آیا، میں خواب نہیں بیان کرتا وقت تھوڑا ہے. تعبیر پوچھتے ہیں یوسف علیہ السلام سے. انہوں نے کہا تمہارے خوابوں کی تعبیر مجھے آتی، میں بتاؤں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ تم ذلیل ہوتے ہو یہاں وہاں جا کے، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے. یہ جبین نیاز اللہ نے بنائی ہے اس کے سامنے جھکانے کے لیے، اب اس کے لیے خالص. تم یہ جو رسوا ہوتے ہو کیا سمجھتے ہو؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ او میرے قید کے ساتھیوں بتاؤ، یہ چھوٹے چھوٹے کئی چاہیے یا ایک ہی زبردست کافی ہے؟ یہ سب انبیاء کی کامن دعوت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جناب آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کی توحید کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دی. سب کی دعوت توحید. کتنی خوبصورت دعوت. یہ نہیں کہا اپنوں کو چھوڑ دو، بلکہ سمجھایا کہ یہ کمزور ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ تجھے فائدہ نہیں دے سکتے، ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ آؤ اس رب کی طرف، ام اللہ الواحد القہار، جو سب سے زیادہ زبردست ہے. اور یہاں ایک مسئلہ سمجھو میرے بھائیوں. جناب یوسف کون ہے علیہ السلام؟ کون ہے؟ نبی ہیں. اور ان کے والد محترم اور ان کے دادا محترم اور ان کے پردادا ابراہیم نبی ہیں، خلیل اللہ. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. قرآن میں یہ شان کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی. اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا.
صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے خلیل بنایا. لیکن قرآن مجید میں یہ اعزاز صرف ابراہیم کے لیے. جناب ابراہیم نبی ہیں، ان کے صاحبزادے جناب اسحاق نبی ہیں، اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب نبی ہیں، ان کے بیٹے جناب یوسف نبی ہیں. اور حالت کیا ہے؟ بیٹا چھوٹی عمر کا ہے، بھائیوں نے حسد میں مبتلا ہو کے باپ سے جدا کر کے کنویں میں پھینکا، وہاں سے نکلے اور مصر کی منڈی میں بکے. نبی بکتا، وہ آسمان کا رب اپنی قدرتوں کے نظارے دکھاتا ہے. دنیا میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، دنیا میں کسی کے پاس کوئی اختیار. بنائی جاتی رہی رو رو کے، ہاں، لیکن یعقوب علیہ السلام بیٹے کے لیے کچھ کر سکے؟ اللہ کی قسم قرآن مجید توحید کی کتاب ہے، قرآن مجید توحید کی کتاب ہے. اور توحید زندگی کی اصل ہے، توحید جنت کی ضمانت ہے، توحید انبیاء کی دعوت ہے. سیرت الرسول کا، سیرت امام انبیاء کا پہلا ورق اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید ہے. سنو میرے بھائیوں اور میری باتوں کو دل میں جگہ دو. بتانا جا کے اپنے بچوں کو. لوگ سیرت کے نام پہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، اللہ توفیق دے زندگی پوری شب و روز کا لحاظ کیے بغیر ساری دنیا کے لوگ رسول اللہ کی سیرت بیان کرتے رہیں. قسم اللہ پاک کی دنیا ختم ہو جائے گی، رسول اللہ کی سیرت ختم نہیں ہوتی. لیکن آغاز یہاں سے ہوتا ہے، آغاز یہاں سے ہوتا ہے. قید کے ساتھیوں بتاؤ، ایک زبردست کافی ہے یا بہت سارے چاہیے؟ آگے کیا فرمایا؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا لله ذلك الدين القيم. سچا دین یہ ہے، ذالک الدین القیم، ہمیشہ رہنے والا، دنیا میں قائم ہونے والا، دنیا کو قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا، عقیدوں کا محافظ، کردار و گفتار کا محافظ، عبادات و اعمال کا محافظ. ذالک الدین القیم، یہ دین ہے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. ایک رب ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی حاکمیت ہے، خالق و مالک وہ ہے، نظام اسی نے بنائے ہیں، قانون اسی کا چلے گا، بندگی اسی کی ہوگی. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، باقی جو ہے سب دھوکا ہے، حقیقت صرف وہ. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے گواہی دے دی اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. اللہ اکبر، ہم نہیں مانتے. اللہ تیرا شکر ہے ہم عیسیٰ کو تیرا بندہ اور رسول مانتے ہیں، تیرا بیٹا تو کوئی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لوگوں نے سوال کیا تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جس رب کی توحید کی باتیں کرتے ہیں اس کا ذرا تعارف تو کرائیے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کے دائیں بائیں کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے. اللہ نے آسمان سے اپنا تعارف اتارا، انہیں بتا دیجئے احد میں ایک ہوں. قل هو اللہ احد میں رب ہوں، اللہ ایک ہوں. لم یلد ولم یولد میں ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، کوئی نہیں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہو. نہ کوئی میرا باپ ہے، نہ کوئی میری اولاد ہے. ولم اذانیں ہو رہی، اذان سنتے ہیں.
بھائی اطمینان سے بیٹھیں گے انشاءاللہ قاری عبدالرزاق طاہر صاحب کی گفتگو کے بعد اذان دیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی نہ میں کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد انسانوں کی ہو تو نعمت ہے اور رب کی ہو تو عیب ہے، اور اللہ عیبوں سے، بولو اللہ عیبوں سے، ہم نے اس کو رب مانا ہے جس کا نہ کوئی پیدا کرنے والا نہ اس کی کوئی اولاد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم اسے ہماری ضرورت نہیں۔ رب کو ہماری ضرورت، ہمارے ان جلسوں کی، مسجدوں کی، ان کاموں کی ضرورت ہم کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ میں عرض کر رہا تھا نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہے اور بکتا ہے بازاروں میں، منڈیوں میں۔ کبھی تصور کیا؟ لوگ ریٹ لگاتے ہیں، میں اس بچے کو اتنے میں خریدتا ہوں، میں اس کو اتنے میں خریدتا ہوں، میں اس کو اتنے میں خریدتا ہوں۔ تصور کریں ذرا، ذہن میں خیال آتا ہے عرش والے ہم نہیں جانتے تھے، دنیا نہیں جانتی تھی، لیکن تو تو جانتا تھا نا کہ یہ ہونے والا نبی ہے، تو تو جانتا تھا نا یہ تیرے پیغام کا علمبردار ہوگا دنیا میں، پھر یوں بکا کیوں؟ جواب ملتا ہے تاکہ میرے بندے سمجھ جائیں میری توحید کے لیے یوں قربانیوں کی ضرورت پڑے تو دینے سے دریغ نہ کرنا۔ اور سنو میرے بھائیوں، جو نا امید نہیں ہوتے، جو مایوس نہیں ہوتے، جو اس پہ بے اعتباری کا مظاہرہ نہیں کرتے، جو اس کے دامن کو چھوڑ کے یہاں وہاں جا کے دھکے نہیں کھاتے، پھر اللہ کبھی انہیں رسوا ہونے دیتا؟ بک گئے یوسف منڈی میں، جس نے خریدا ہے وہ فاحشہ ہے، سورہ یوسف میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جو مکر و فریب یہ میرے ساتھ کرنا چاہتی ہیں، جو بدکاری کی دعوت یہ دیتی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں قید ہو جاؤں۔ قید میں پہنچے، پسے دیوارے زندہ، کوئی ملاقات کے لیے آنے والا نہیں ہے، کوئی استغاثہ دائر کرنے والا نہیں ہے، کوئی وکیل صفائی کرنے لینے والا نہیں، کوئی عدالت میں جا کے حکمران وقت کی اس دی ہوئی سزا کو چیلنج کرنے والا، کسی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کوئی ریٹ کرنے والا نہیں۔ باپ تو سینکڑوں میل دور کنعان میں بیٹھا ہے نا، فلسطین میں، کون ہے یہاں یوسف کا؟ لیکن باوجود اس بات کے کہ کوئی دنیا کا سہارا میسر نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ہوں قید میں، کئی سال ہو گئے ہیں، یہاں کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آیا، لیکن ایک مسئلہ ہے، اللہ کی عقیدہ توحید پہ قائم ہوں، مجھے یہ تو سمجھاؤ ایک کافی ہے یا بہت سارے چاہیے؟ تیرا نبی کیا کہتا ہے؟ جس نے گواہی دے دی وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اکیلا ہی ہے جس کے سامنے جبین نیاز جھک سکتی ہے، اکیلا ہی ہے جو دستگیری کرتا ہے، اکیلا ہی ہے جو مشکل کشائی حاجت روائی کرتا ہے، وہ ایک ہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے دامن پھیلا کے مانگو، وہ ایک ہے کہ رات کی تنہائیوں میں کسی کونے میں کھڑے ہو کے اس کے سامنے آنسو بہاؤ، وہ تو آسمان دنیا پہ نزول فرما ہوتے ہیں جب 3 حصے 2 حصے رات گزر چکی ہوتی ہے، وہ تو اپنے بندوں کو آوازیں دیتا ہے، آؤ مانگو جو چاہیے میں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، نہ نبی فرماتا ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے عقیدہ بنا لیا وہ اکیلا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اور مدینے والا اکیلا نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں۔ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وَكَلِمَتُهُ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔ اور 16 چک کے باسیوں دائیں بائیں سے آنے والوں، رسول اللہ کی سیرت کا پہلا سبق یاد کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب کو ایک مانگو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میری ختم نبوت کا اقرار کرو، عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانو، اور اسے اللہ کی طرف سے روح مانو، وَأَلْقَاهَا إِلَى
مریم، جو مریم پہ اس نے القاء کی ہے۔ والجنت حق، جنت حق ہے اور انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ لوگ سوچنے لگ گئے مولوی صاحب پتہ نہیں کتنے چلے، کرایہ کتنا لگے گا؟ کرایہ یہی لگے گا، عقیدہ بناؤ۔ جنہوں نے جانا ہے وہ ضرور انشاءاللہ کہیں، نہیں جانا تو کوئی نہیں، اپنی اپنی مرضی ہر بندے دی۔ ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی جنت الفردوس کیا ہے؟ فرمایا سارے جنت کا مرکزی مقام ہے۔ اللہ ہم تو اسے تیرے نبی کے فرمان کے مطابق جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، چونکہ تیری توحید کے قائل ہیں، تیری توحید کے لیے، تیرے دین کی تبلیغ کے لیے، تیرے لیے سر بسجود ہونے کے لیے، رکوع و سجود تیرے سامنے کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی۔ اللہ تیرے نبی کے سچے محب ہیں، ہزار کمزوریوں کے باوجود نہ تیرے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، نہ تیرے نبی کی ختم نبوت میں کوئی شریک بناتے ہیں۔ اس لیے ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کمزوریاں بے پناہ ہیں لیکن ہیں تیرے ساتھ مخلص۔ اللہ تو اخلاص عطا بھی کر، اپنے مخلص بندوں میں زندگی جینے کی توفیق عطا کر، ایمان پہ موت سے ہمکنار کر، اور قیامت کے دن اپنے نبی کی رفاقت میں جنت الفردوس عطا کر۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، بڑی عزت کی ہے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ انہوں نے کہا اللہ سب سے عظیم ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ عزت نہیں ہے، یہ بے عزتی ہے۔ انسان جب اپنی پیشانی غیر کے سامنے جھکاتا ہے تو گویا اپنے معبود پہ بے اعتباری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ دے نہ سکے، میری ضرورت اتنی بڑی ہے وہ پوری کر نہ سکے۔ وہ اللہ کے بندے، تو نے اپنے رب کو کمزور سمجھ لیا؟ جو کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہے وہ خود بھی ذلیل ہے، اور جس کو شریک بنایا اسے بھی ذلیل کرتا ہے۔ ہمارا منصب اللہ اکبر اللہ۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں بلکہ توہین کی۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سمجھو وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحٌ مِّنْهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، یہ اللہ کی طرف سے روح ہے، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کی طرف سے کلمہ ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام پہ القاء کیا ہے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جس نے یہ کہہ دیا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، بہت ساری کمزوریوں کے باوجود جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں بنایا، نبی کی ختم نبوت میں کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ کا بیٹا کسی کو نہیں کہا، اللہ کا ہمسر اور ساجی کسی کو نہیں کہا۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں اللہ اسے جنت میں ضرور بھیجے گا، خواہ جیسے بھی عمل کیوں نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وفی روایت اخری من کان آخر کلمتہ لا الہ الا اللہ۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وَإِن زنا وَإِن سرق، چوری کرے تو بھی، زنا کرے تو بھی؟ فرمایا ہاں۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ ابھی مولوی صاحب کہتے جی کر دے رہا کرو، اپنی مرضی دا مانا نہ کرے آجے۔ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، چوری کبیرہ گناہ ہے۔ میں تو عقیدے کی اہمیت عرض کر رہا ہوں، اس کلمہ مبارکہ کی فضیلت عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا سبق آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لوگوں کو توحید کی دعوت دی،
اور دعوت توحید دیتے ہوئے سمجھایا ہے لوگوں یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے توحید اختیار کرنا. کوئی زانی ہو کوئی چور ہو لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو. اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو گناہوں کی سزا دے دے، لیکن جو توحید پہ زندہ رہے گا توحید پہ مرے گا اللہ اسے جنت میں ضرور بھیجے. سیدنا ابو ہریرہ کہ اج پہلا جلسہ ہے تو پہلے جلسے دے وچ صرف جلسہ سنن دا وال سیکھنا ایویں ہے نا. جناب ابو ہریرہ او بارڈر تائیں جڑے بیٹھے نا سارے بولو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی سفارش کی سعادت کسے ملے گی؟ کیا خوبصورت سوال ہے. اور میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے. کیا کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ میں قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھوں گا؟ مرنا ہے نا؟ کو نہیں مرنا؟ مرنا ہے آپ نے؟ اچھا تسی نام ہی ہاں کہوں گے مرنا تو پھر بھی. یہ کیسا کام ہے جس پہ کسی کو کوئی اختلاف؟ موت پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں. مرنا سب نے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وہاں حساب و کتاب کا عمل ہے، میزان لگے گا، نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں ساری سختیوں سے محفوظ فرمائے. جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ہمیں کبھی غور تو کرنا چاہیے نا قیامت کے دن ہم کن کے ساتھ اٹھیں گے. کیا خیال ہے قیامت کے دن ہم کن کے ساتھ اٹھیں گے؟ اللہ اکبر. جناب ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی سفارش کس کس کے حصے میں آئے گی؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ کے لیے یہ سوچ، میں سمجھتا ہوں میری پوری گفتگو میں اگر یہ صرف ایک مسئلہ آپ یاد رکھ کے چلے جائیں تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا میری گفتگو کا حق ادا ہوگا. اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا بنفسہ او بقلبہ. جس نے لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ کہہ دیا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا. اللہ ہمیں اپنی توحید پر اخلاص عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا ورق اللہ کی توحید کی دعوت ہے. کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ یہ جو اتنی سختیاں ہم پڑھتے ہیں، کافروں نے پتھر مارے، کافروں نے شاب ابی طالب میں قید کر دیا، کافر پاؤں کے نیچے کانٹے بچھاتے تھے، کافر اوپر سے کوڑا پھینکتے تھے، کافر یوں کرتے تھے، کافر وہ کرتے تھے. کیا جرم کیا تھا نبی کا؟ ہاں لقد لبثت فیکم عمرا، 40 سال تمہارے اندر گزارے. میری ولادت یہاں ہوئی، میرا بچپن یہاں گزرا، میں نے لڑکپن یہاں گزارا، جوانی کی ساری سیڑھیاں ساری منزلیں یہاں طے کی. اور لوگوں بتاؤ کوئی ایک عیب جو محمد ابن عبداللہ کی ذات میں تم نے دیکھا ہو؟ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، سب نے کہا آپ سے زیادہ سچا، آپ سے زیادہ اچھا، آپ سے زیادہ بہتر ہماری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں. اور جانتے ہو سردار ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، جو بھی طریقہ رائج تھا. اہل مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ سمجھتے تھے علیہ السلام. سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے نکاح پڑا. لوگوں نے باتیں بنائیں، یتیم ہے، گھر بار کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، مال و منال کوئی نہیں، اور دوسری طرف مکہ کی وہ رئیسہ کہ مکہ کے بہت سارے لوگ اس کے مقروض ہیں، اتنی مالدار. یہ شادی کوئی بے جوڑ ہے.
اللہ اکبر، جانتے نہیں تھے نا؟ ہاں، ابو طالب نے سن لیا، کہا لوگو باتیں سن رہا ہوں، میرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں پورے مکہ میں کوئی ایک ہو جو میرے بھتیجے کا مقابلہ کرتا ہو۔ لیکن سچ یہ ہے ابو طالب جانتا نہیں تھا پوری روئے زمین پہ جناب آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو کسی ایک پہلو سے رسول اللہ کے مقابلے کی سوچ بھی سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اتنا سچا، اتنا اچھا، اتنا امین، اتنا دیانتدار ماننے کے باوجود لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ میلوں منڈیوں میں، چوکوں چوراہوں میں، بازاروں مارکیٹوں میں ایک جوان رعنا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت اور چمکدار، وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کچھ نہیں کرنے والے، آؤ ایک زبردست کے سامنے جھک جائیں، وہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ اور پیچھے ایک ہے ابو لہب، لہب کہتے ہیں شعلے کو، آگ کے دہتے ہوئے انگارے کو، یہ بھی خوبصورتی میں بے مثال تھا، اسی لیے کہتے ہیں اس کے چہرے سے روشنیاں پھوٹتی تھیں، اتنا خوبصورت، اسی لیے نام ابو لہب۔ یہ پیچھے پیچھے پھر رہا، کہہ رہا ایھا الناس لا تصدقوہ ھذا کذاب، لوگوں نہیں اس کی مت ماننا، یہ بہت جھوٹا ہے، والعیاذ باللہ۔ ابھی کل کی بات ہے، جو کہہ رہے تھے ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، جو کہہ رہے تھے ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، جو کہہ رہے تھے ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، جو کہہ رہے تھے ان سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا کوئی نہیں، وہ آج گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ عقیدے پہ زد پڑتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں عبادت کر رہے تھے، سردار خبیث سارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا کون ہے؟ وہ فلاں نے جو اونٹنی ذبح کی ہے، اس کی اوجڑی لا کے ان کے سر پہ پھینکے، وہ ملعون عقبہ بن ابی معیط فلعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس پہ لعنت، والناس اجمعین، ساری انسانیت کی طرف سے اس پہ لعنت۔ اس نے کہا میں ہوں، گیا وہ جا کے گندگی اٹھا کے لایا، سرور کونین رب وحدہ لا شریک کے سامنے سر مسجود ہیں، اور وہ گندگی لا کے آپ کی کمر پہ دھر دی۔ غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے، کمزور تھے، ان سرداروں کے مقابلے کی تاب نہ تھی، گھر میں گئے، سیدہ فاطمہ بنت رسول رضی اللہ عنہا، انہیں جا کے بتایا فاطمہ آپ کے بابا سجدے میں ہیں، اور اتنی بڑی اوجڑی ان کے جس میں اطہر پہ سر پہ رکھ دی گئی ہے، نہ جانے ان کا کیا بنے گا۔ اہل سیر نے لکھا ہے بی بی آئیں، چھوٹی عمر ہے، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اسے دھکیل بھی رہی ہیں، رو بھی رہی ہیں، بابا آپ انہیں ایسا کیوں کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں؟ بیٹے آرام سے، او کاکا چپ کر، چپ کر، ہوں نہیں بولنا، بندے تو پتہ میں تو نال لے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ رضی اللہ عنہا، اللہ کی قسم روئے زمین پہ ان سے زیادہ مبارک بیٹی کسی کی نہیں، روئے زمین پہ ان سے زیادہ اچھی بیٹی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اور ان کے باپ سے زیادہ بہتر باپ اپنی مخلوق میں پیدا نہیں کیا۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ بیت اللہ سے زیادہ اچھی جگہ اللہ نے زمین پہ کوئی نہیں بنائی، سب سے مبارک گھر میں سب سے مبارک ہستی سربسجود ہے، سب سے مبارک عمل کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہاں یہ ظلم، 16 چک والو آپ سے سوال کرتا ہوں، جرم کیا تھا؟ گالیاں دیتے تھے، برا کہتے تھے، برا سوچتے تھے ان کے متعلق؟
انی آخذ بحجزکم وانتم تتقحمون الی النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو تمہارے لیے رحمت و شفقت شفیق بن کے آیا ہوں، میں تمہیں کھینچ کھینچ کے جہنم سے بچاتا ہوں اور تم دامن چھڑا چھڑا کے آگ کی طرف بھاگتے ہو۔ کوئی اقتدار کا جھگڑا، کوئی ووٹ کا مسئلہ، کوئی وٹ بننے کا مسئلہ، کوئی برادریوں کا رشتوں کا لین دین، اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ اللہ کی توحید تھی۔ یہ زمین رب کی ہے، اس کا خالق وہ اکیلا ہے، آسمان و زمین اسی نے بنائے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے جسم و جان پر، ہمارے گھر بار پر، ہمارے ملکوں کے نظاموں پر، اس زمین پر، اس آسمان پر نظام صرف رب کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی اور کا قانون نہیں چلے گا۔ یہ جبین نیاز صرف اس کے سامنے جھکے گی، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے پیشانی جھکائی جائے۔ یہ مسئلہ کتنے سال شاب ابی طالب میں رہے، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ تھوڑی سی گرمی ہو گئی، نماز کے لیے پاؤں بوجھل ہوتے ہیں، سردی ہو گئی، وہ چھوڑو جی مولوی صاحب ٹھیک ہے مسیتے ستائیاں دا ثواب ہے، گھر ہی پڑھ پڑھ لینے ہم کی کریے جی، ٹھنڈی بڑی چپڑتے کتنے جی، میں تو اللہ دا شکر ہے جی پنجے پڑھدا، گھر والی ہوتا جی پھر عورت ہے نا۔ ماشاءاللہ برادر محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف لے آئے انشاءاللہ۔ اب میں جنیاں کوڑیاں کوڑیاں گلاں کرنیاں نا، انہاں اونیاں ہی بعد مٹھیاں کرنیاں، وہ انشاءاللہ بیلنس ہو جائے گا۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی۔ یہ سیرت ہے امام الانبیاء کی، شاب ابی طالب میں قید ہیں، قسم اللہ پاک کی، ان سے زیادہ اچھا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں، ان سے زیادہ خوبصورت اچھی بیویاں، ان کی بیویوں سے بہتر کوئی بیوی نہیں ہے، ان کی اولاد سے بہتر کسی کی اولاد نہیں ہے، ان کے اصحاب سے بہتر کسی کے ساتھی دوست نہیں ہیں، لیکن سارے ہی قید ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ماموں ہیں، اور اتنے اچھے ماموں، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لوگو یہ میرا ماموں ہے، کسی کا ایسا ہو تو دکھاؤ تو صحیح۔ 6ویں 7ویں نمبر پہ اسلام قبول کرنے والے، یہ وہ پہلا انسان ہے جسے اللہ کے نبی نے کہا تھا ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد ان دشمنوں پہ تیر پھینکو، اللہ کی توحید کو چیلنج کرنے والے، تیرے نبی کے مقابلے میں آنے والے، مارو انہیں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، ساری دنیا رسول اللہ پہ قربان۔ یہ عظمت کی بات ہے، اس انسان کی عظمت کے کیا کہنے، نبی کہہ رہا ہے نبی کے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ لیکن کہاں ہے سعد، کہاں ہے شاب ابی طالب میں؟ قید کی زندگی، صعوبتوں کی زندگی، مصیبتوں اذیتوں کی زندگی، سوشل بائیکاٹ، ایک کتبہ لکھا ہوا لگا ہے بیت اللہ کی دیوار پہ، یہ جتنے محمد کریم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، بنو ہاشم کے لوگ ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، انہیں راشن نہیں دیا جائے گا، کھانے کا سامان نہیں دیا جائے گا، پہننے کا لباس نہیں دیا جائے گا، کوئی لینا دینا ان سے نہیں۔ رسول کی سیرت کیا ہے؟ لوگوں ہم سہ لیں گے، اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا؟ ہم سہ لیں گے۔ تم سوشل بائیکاٹ کرتے ہو، ہم سہ لیں گے۔ تم کھانا پینا بند کرتے ہو، ہم سہ لیں گے۔ تم ایک گھاٹی میں قید کرتے ہو، ہم قیدیں جھیل لیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہوا برداشت۔ سعد کہتے ہیں حالت یہ تھی رضی اللہ عنہ، بعض دفعہ درختوں کے پتے کھاتے تھے اور قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، جیسے جانور مینگنیاں کرتا ہے اس قسم کا پخانہ آتا۔ ایمان والو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تیرے نبی نے یہ مصیبتیں کس لیے جھیلی تھی؟ صحیح البخاری میں ہے، گلے میں کپڑا ہے، کس کے گلے میں؟ جس چہرے کو دیکھ کے لوگ ایمان تازہ کیا کرتے تھے۔
وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سیدہ خدیجہ نے جن کے بارے میں کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، رشتے جوڑنے والا، مہمانداریاں کرنے والا، ضعیفوں کے بوجھ اٹھا کے منزلوں سے ہمکنار کروانے والا، اور غریبوں کا ملجا و ماوا، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا، مسکینوں کو راشن پانی پہنچانے والا، اس عظیم الشان انسان کے گلے میں کپڑا ہے بیت اللہ کی دیوار کے پاس، اور بل دے دے کر بے ہوش کر کے گرا دیا۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، و ظالموں تم اس لیے ان کے قتل کے در پہ ہو کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ طائف کے قصے سنتے ہو آپ، مارا، اور معلوم ہے طائف میں گئے کیوں تھے؟ لوگ نا ہمارے ہاں یہاں مثال دیتے ہیں، کہتے طائف سعودی عرب دا مری ہے، ایسے ہی ہے۔ مری گئے کیوں تھے؟ پکنک منانے، آؤٹنگ کے لیے۔ مکہ والوں نے یہاں جینا محال کر دیا تھا، اس لیے گئے تھے کہ شاید وہاں پناہ مل جائے۔ اللہ تیری قدرت کے نظارے بڑے عجیب ہیں، تو جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، تیرا نبی پناہ کے لیے در در سفر کرتا پھرتا ہے، تو بندہ بننا کیوں؟ حضرت تھوڑے پیچھے دو بیٹھے نا، ایک نو جیب چ پا لو، ایک نو میرے وال کر دو۔ ندیم بھائی نو اٹھاؤ ذرا، ایتھے بھیجو، ایتھے آجا پتر، ایتھے آجا، شاباش، آجا 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 آجا، ایتھے آجا۔ بندے دے پتا یہ تو بڑے مولوی نے آنا، تو پہلو رولا پانا شروع کر دیا۔ جی اج سارا جلسہ تو چپ کر کے سنیا نا، ہن پنگا نہ لیا تے تینوں 20 روپے دوں، ٹھیک؟ اے پہلا مولوی ہے دنیا دا جڑا نیاںیاں نوں پیسے ونڈ کے، مولوی لے کے جاندے، دے کے کدے نہیں۔ سمجھ آئی گل؟ وہ سنیا؟ ہاں ہن میرے وال دیکھنا، پنگا نہیں لینا کسی نے۔ ہاں جی، طائف میں کس لیے گئے تھے؟ وہاں سردار ہیں، آب و ہوا اچھی ہے، غیرت والے لوگ ہیں، اگر کسی کو اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا تو وہاں دعوت کا مرکز بنائیں گے۔ مارا، کتنا مارا؟ سر اقدس سے لہو پھوٹا اور پاؤں مبارک تک پہنچا۔ جبریل آ کے آواز دیتے ہیں حکم کیجئے، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے، پہاڑوں میں پیس دیں، اس بستی کو اٹھا لیں اور الٹا کے پھینک دیں، جو آپ کہیں گے۔ فرمایا نہیں جبریل نہیں، میں اس لیے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، شاید اللہ ان میں کوئی ایسا پیدا کر دے من یعبد اللہ وحدہ، جو ایک اللہ کی بندگی کرنے والا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر حکومت چاہتے تو اللہ پلیٹ میں رکھ کے ساری دے دیتا، اقتدار چاہتے مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے پوچھا اپنے نبی سے، میرے نبی بتائیے داعی بننا چاہتے ہو کہ بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ داعی بننا ہے کہ بادشاہ بننا ہے؟ فرمایا اللہ نہیں، داعی بننا ہے۔ تیری توحید کا اعلان کرتا رہوں، اس سے بڑھ کے عظمت اور کوئی نہیں۔ ہزاروں بادشاہتیں قربان محمد رسول اللہ کی جوتے کے نوک پر۔ بادشاہتیں کیا ہوتی ہیں؟ بادشاہتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، بس جملہ آگے زبان پہ تو عرض کر دوں۔ بیت اللہ میں حج کا موسم ہے، ایک اعلان ہوا، لوگوں، دنیا کے اطراف و اکناف سے آنے والوں، یہاں مفتی اعظم سیدنا عطا بن ابی رباح کا فتویٰ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی کسی سے فتویٰ نہ لے۔ یہ رواج ہمارے ہاں، لوگ آ کے پوچھتے ہیں مولوی سے، جڑا چاچا نال بیٹھا ہوندا نا وہ پہلو دسا، میں تینوں دسدا۔ ایک بندے نے آن کے پوچھا مولوی جی بغیر وضو نماز ہو جاندی؟ مولوی تو یہ سوچن ڈیا سی بھی یار چودھری ہے، ہن میں جواب کی دیواں، بھلا آ کوئی سوال آ پوچھن دا؟ وہ نال والا چاچا منا کہندا ہو جاندی۔
انہیں پھر مولوی نے پوچھا بھی حضرت جی تسی دسو ہو جاندی؟ انہیں پھر کیا ہو جاندی؟ انہیں تیجی واری پوچھا، انہیں پھر کہتا ہو جاندی۔ انہیں کہا یار مولوی نے تو پوچھ لین دے، تو بولدا نہیں، تو آپ ہی کہیے نہ ہو جاندی، تینوں کی پتہ ہو جاندی؟ میں کہا میں 20 واری پڑھی ہے، ہوندی کیوں نہیں؟ اعلان ہوا عطا بن ابی رباح کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں دے گا۔ حشام بن عبد الملک وقت کا بادشاہ، نامور، ذی شان، محتشم، شہزادے ساتھ ہیں۔ کسی سے پوچھا یار مفتی اعظم کہاں ہیں؟ کوئی مسئلے پوچھ لیں۔ یہ دمشق سے آیا، شام سے، بتایا گیا وہ رکن یمانی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہاں گیا تو ٹھٹ لگے ہوئے لوگوں کے مسائل پوچھنے والوں، وہ جہاں جگہ ملی آخر میں لین میں جا کے بیٹھ گیا۔ باری آئی تو پہنچا، حضرت صاحب نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کون بادشاہ ہے، کون وزیر ہے۔ بادشاہ تو اس کی ہوتی ہے جس کو اللہ نے علم دیا، بشرطے کہ ہم سمجھیں۔ کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں، کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں۔ آگے آگے مسئلہ پوچھا، جواب دیا، اٹھ کے چلا گیا۔ شہزادوں نے بڑا محسوس کیا یار یہ کیا ہوا، اتنی بڑی سلطنت کا بلا شرکت غیر مالک۔ آج جو دنیا کے نقشے پر 35 ملک ہیں، 35 ملک، ان سب کا اکیلا مالک تھا حشام بن عبد الملک۔ آج کے 35 ملکوں کا اکیلا بادشاہ تھا۔ کہا، شہزادوں نے کہا آپ بادشاہ وقت کے حکمران ہیں اور مولوی صاحب نے آپ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہ مسئلہ رہتا ہے۔ میں چودھری مسجد بناؤں اینے پیسے میں دیتے ہوں، مولوی اتنا کرتا۔ جو لوگ مولویوں سے اہمیت مانگتے ہیں نا، دینے کی بجائے لینے کے چکر میں رہتے ہیں، دنیا انہیں ٹھوکروں پہ رکھتی ہے۔ میں پیشہ وروں کی بات نہیں کرتا، میں علم کے خادموں کی بات کرتا ہوں۔ علم کو عزت دی جاتی ہے، آپ علم کو عزت دیں گے تو آسمان کا رب آپ کو عزت دے گا۔ حشام پتہ کیا کہتا ہے؟ عقل مند حکمران تھا، ہمارے جیسا نہیں تھا۔ جیڑا ہوندا نا مولویاں تے پابندیاں لاؤ، کوئی مدینے دا نام لوے، کوئی واشنگٹن دا نام لوے، کوئی بیجنگ دا نام لوے، اللہ دے رحمت نال جننے بھی ہوندے نا الو دے پٹھے تنگ سارے آن کے مولویاں نوں ہی کر دے۔ مسیتاں بند کر دیو، مدرسے بند کر دیو، کتے چھڑ دیو، بٹے بند دیو۔ بیٹے کہتے ہیں اس آپ کو کوئی اسپیشل وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ حشام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے بندو تم مجھے بادشاہ کہتے ہو کہ آپ بادشاہ ہیں؟ اگر میں بادشاہ ہوتا تو میں دے رہا ہوتا، میں تو سائل بن کے گیا تھا۔ بادشاہ وہ ہے جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، عزت عقیدہ توحید میں ہے، رسول اللہ کی سیرت کے اپنانے میں ہے، اور سیرت رسول کا پہلا باب اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کا پیغام۔ ہزاروں بادشاہ تھے قربان محمد رسول اللہ کی عظمت پر۔ ایک بادشاہ آیا، خط لکھا ہے اسے، السلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی رسول اللہ۔ سلامتی کا پیغام ہے، اگر تو ہدایت قبول کر لے میں اللہ کا رسول ہوں اور تجھے توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے اسی بات پہ ناراض ہوا اور نامہ مبارک پھاڑ دیا۔ بس آخری بات ہے انشاءاللہ، اس کے بعد قاری صاحب کا خطاب ہے۔ نماز پڑھنی ہے، خطاب سنن تو بعد انشاءاللہ پڑھا کے جاواں گے انشاءاللہ۔ روٹی بھی پکائی سارے واسطے کہ ساڈے واسطے کلیں؟ ہاں بھائی انشاءاللہ نماز اپنا قاری صاحب دا خطاب سننا ہے، اس تو بعد دعا کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، تو اس تو بعد روٹی کھا کے جانا۔ روٹی کھا کے ثواب درائن ضرور حاصل کرے آئے۔ ہاں جی 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 انشاءاللہ انہاں دا بھی جی۔ بادشاہ سلامت نے غصے ہو گئے، یہ کیا مجھے دعوت دیتا ہے، مجھے سمجھاتا ہے؟
بادشاہ کو سمجھاتا ہے، پولیس بھیجی گرفتار کرنے کے لیے، ہمیں حکم ملا ہے آپ کو گرفتار کرنا ہے، آپ نے گستاخی کی، ہمارے بادشاہ سلامت کی، انہیں آپ نے توحید کی دعوت دی۔ فرمایا اچھا یہاں رکو، مسجد میں ٹھہرو، کل بات کریں گے۔ جب مسیطے کوئی پرونا آ جائے نا تو انہوں ٹھہرا لیا کرو، یہ سیرت ہے رسول اللہ کی، سیرت اسی کا نام ہے نا، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ آئے ہیں کون ہے؟ کسرا فارس کے ایلچی، اس کی پولیس گرفتار کرنے آئی، فرمایا رکو کل بات کریں گے۔ کل تشریف لائے، کہنے لگے چلیں جی ہم گرفتار کرنے آئے ہیں۔ فرمایا ان ربی قتل ربک، وہ جو میرا سب سے زبردست رب ہے نا اس نے تمہارے جھوٹے رب کو رات مار دیا۔ بادشاہ اللہ نے بیٹے کو مسلط کر دیا اس گستاخ پہ، جس نے ارادہ کیا رسول اللہ کی گرفتاری کا، اس کا بیٹا چڑھا اور تلوار مار کے بیٹے کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا بیٹے۔ میں عرض کر رہا ہوں توحید کی دعوت کے نبی بنے، دائی نبی بنے، دنیا کے سامنے سیرت پیش کی۔ لوگوں میں اپنے رب کا آخری نبی ہوں اور سچا پیغام جو آدم سے لے کر اب تک چلتا آیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس میں کامیابی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، نبی کے متبع اور غلام بنا کے زندہ رکھے، اور ایمان کی حالت میں موت سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔